بھائی آپ کو دیکھیں فیصل آباد کا پورا ریجن تحریک انصاف نے لپیٹ دیا اور آپ کی پارٹی کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ووٹ ہمیں نہیں پڑا. اور میرا خیال سے نواز شریف صاحب جو ہے ان کو بھی ایک دھچکا تو لگا کہ جتنا وہ سمجھتے انہوں نے قربانیاں دیں اپنی ذاتی اور ویسے اس کے باوجود ان کو ووٹ اس طرح نہیں پڑا. عمران خان دن بدن پاپولر ہوتے گئے, جیل میں بیٹھ کے ہی پاپولر ہے, اور ان میں ایک بڑی بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہے جو جس کا اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ انہوں نے کوئی این آر او نہیں کیا, انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج کی ڈیٹ تک, اس لیے ان کی پذیرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, باقی لوگ ڈیل کر کے چلے گئے. شاید صاحب الحمدللہ مجھے بھی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا, اور لیا ووٹ ہم نے لیا, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, اٹس اے پارٹ آف پولیٹکس. لاکھ ووٹ پڑا, صحیح ووٹ پڑا نا پھر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا, اور اللہ کے فضل یا تک آپ عمران خان کی گفتگو فرما رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کبھی این آر او نہیں مانگتا تو کیا مانگتا ہے؟ اقوام متحدہ کے ترلے منتیں کر رہا ہے جی کہ مجھے یہاں سے نکلوائیں, پھر کبھی یورپین یونین کو کہتا ہے, کبھی امریکہ بہادر کو کہتا ہے. ایک طرف تو للکارتا تھا جی ایبسلیوٹلی ناٹ, بڑا للکارتا تھا. فلسطین کے حق میں ان کو چاہیے تھا کہ آل پارٹی کانفرنس میں ہم سے جتنے بھی ان کے اختلافات تھے موجود رہتے, فلسطین کے کاز کے لیے آتے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے جو بزرگ ہے جن کا ذکر سلنگی صاحب نے کیا, اسرائیل ان کو سسرال, وہ ناراض ہو جائیں گے, اس لیے یہ فلسطین کے کاز میں نہیں شامل ہوئے. یہ انہوں نے اپنے عمران خان اتنا ضروری ہے پاکستان سے ان کے لیے, پاکستان جائے بھاڑ میں, استغفر اللہ, پاکستان کی اکانومی شاید صاحب آگ لگ جائے اس کو. ان کا فلاسفی یہی ہے کہ جی عمران خان. یہ بھی حضور جناب محترم فرما رہے تھے ڈالر کی شہد کی نہریں. ان کو پوچھیں بجلی کی قیمتیں کن کی دور میں اوپر گئی, ڈالر کس کے دور میں اوپر گیا؟ اب یہ کہیں گے جی پچھلی حکومتوں کا قصور ہے. 3.5-4 سال ان کے پاس رہے, سارے عدلیہ آپ کے ساتھ, وہ کرپٹ ترین جو ماضی کے چیف جسٹس صاحبان تھے. اظہر جمالی صاحب کا آپ نے سنا انٹرویو, جو ایکس چیف جسٹس تھے, انہوں نے وہ کرتوت بتائے ان چیف جسٹسوں کے جو مکروہ چہرے تھے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, بدنما داغ تھے, جنہوں نے عدلیہ کو بیچا, جنہوں نے جنہوں نے آئین کو رد کیا. ان کی بات کرتے ہیں یہ لوگ, اور اوپر سے کہتے ہیں جی کہ ہم عدلیہ کو فولڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے فولڈ میں لینا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کی عدلیہ تھی جنہوں نے نواز شریف کو سزائیں دے دیں. کیا قصور تھا؟ انہوں نے اظہر جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ اقامے کا تو ریفرنس ہی نہیں تھا, جیسے ان کی پٹیشن ہی نہیں تھی اسپیشل سیٹوں کی, اس طرح وہ پٹیشن میں شامل. اچھے ججز آ گئے نا, اب آپ سپریم کورٹ کو ریپ اپ کر رہے ہیں اچھے ججز کے باوجود. میری بات سنیں شاہد بھائی, وہ جو کم وقت وہ 3-4 جو ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان تھے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, جنہوں نے پاکستان کی بساکھ بھیجی, ان کو کنہوں نے آئینی حق دے دیا کہ ایک یہ 2 لوگ بیٹھ کے 26 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو کہ آپ گھر چلے جائیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اپنی تنخواہ کم کرنے کے حق میں نہیں ہے, یہ اپنی چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کے لیے حق میں. یہ کون ہوتے ہیں کہ ایک قلم کی جنبش میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم, آپ وزیر اعظم نہیں ہیں پاکستان کے. یہ اس لیے وزیر اعظم نہیں ہے کہ اس وقت تو آپ نے بھی سپورٹ کیا تھا یوسف رضا گیلانی جب گئے. آپ ان ججز کے لیے حمایت کرتے ہیں کہ یہ پارلیمان ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, ان ججز کے لیے جو اپنے پیر کو بیچ کر ایک ڈکٹیٹر کے پیچھے لگ کر آپ اپنے سیاسی نظام کو الٹ پلٹ کر دیں. نہیں شاہد بھائی, میں نہیں بات غلط ججز جو ہے نا, میں نہیں بات سنوں, میری بات سنیں. اچھے ججز سے یہ لوگ ہمیں درس دیں گے کہ اعلیٰ عدلیہ, یہ اس وقت چھپ گیا تھا عمران خان جب اعلیٰ عدلیہ کی بحالی کے لیے نواز شریف آپ کی آنکھوں کے سامنے لاہور سے نکلا تھا. عمران خان چھپ گیا تھا, ان کی پارٹی چھپ گئی تھی ساری. کہاں تھے ان کے ضمیر اس وقت؟ نواز شریف لڑا آزاد عدلیہ کے لیے, تو افتخار چودھری بڑا آزاد عدلیہ کا تھا, میں اس نے جو تباہی پھیری ہے, تباہی کی ہوگی, میں نہیں کہتا نہیں تباہی کی. ہم آزاد عدلیہ کے لیے لڑے تھے, ہم کسی جج کی تو اب عدلیہ کو آزاد رہنے دینا. اب ترمیم لا کے اس کو سبجوگیٹ کر رہے ہیں, اب آپ جو ترمیم لے کے آ رہے ہیں. ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ججز کو کہ 26 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو کہ جی آپ گھر چلے جائیں. نہیں تو میری بات سنیں, آپ دنیا میں کہاں جو آپ نہیں مجھے بتائیں شاہد صاحب دنیا میں کہاں سوال تو لینا, دنیا میں کہیں نہیں بھی ہوتا. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا, اس کو آپ مینشن کر رہے ہیں بار بار, اس وقت تو آپ کی پارٹی پوری سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوا, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو
اور ریزائن کرے, امپلیمنٹ کرے. ایک منٹ جی. دوسری بات یہ سر کہ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ جو نئی کہیں کہ جی آپ عدالت سے یہ اختیار ہی واپس لے لیں, سپریم کورٹ آف پاکستان سے اختیار واپس لے لیں کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ اس طرح گھر نہیں بھیج سکتے, پھر تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ تو ایک نئی سپریم کورٹ لے کر آ رہے ہیں یا ایک نئی آئینی عدالت لے کے آ رہے ہیں, اس کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجے گا؟ شاہد بھائی, لاکھوں لوگوں کے کیسز پینڈنگ پڑے ان عدالتوں میں, لوگوں کی 6 نسلیں ختم ہو گئی ہیں, کسی کو انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں لوئر کورٹ سے شروع کریں نا. ہم نے کریں, آپ مجھے بتائیں ایک آخری بات, یہ ریفارمز کس نے لانی ہے جوڈیشری کے اندر؟ یہ بیٹھتے جج صاحبان, یہ 2 گھنٹے آپ کا پوائنٹ آ گیا, عابد بھائی کا پوائنٹ آ گیا. اظہر صاحب, اگر یہ تو ایڈمنٹ ہے, یہ تو لے کے آئیں گے موجودہ ترمیم, اور پوزیشن یہ ہونی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے آ گئی تو وہ چیلنج بھی نہیں ہو سکے گی کورٹ کے اندر, کیونکہ چیف جسٹس اگر قاضی فائز ہوں گے وہ تو پارلیمنٹ کو بہت مانتے ہیں نا, آپ جانتے ہیں ان کی مہانتا کو پارلیمنٹ کی. تو یہ ترمیم پاس ہوگی ادھر سے جو ہے وہ نئی عدالت بن جائے گی, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اچھا, 2-3 چیزیں میں کلیئر کرتا چلوں. دیکھیں, جب تک آپ پاس ایویڈنس نہ ہو نا, ہم ٹی وی فورم پہ یا نیشنل فورم پہ سولنگی صاحب نے سسرال ہائیلی آبجیکٹ دیز ورڈس, ہی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. فلسطین کے معاملے میں جتنا بہترین کیس عمران خان نے لڑا, یہ تاریخی بات ہے. ابھی دیکھیں نا, فلسطین کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں گے, مشتاق غنی کے ساتھ بتا دیں کو فلسطین کے معاملے میں کوئی جلسہ جلوس باہر نکل دیا, انہوں نے مار کے ادموگا نہ کر دیا, یہ بتائیں گے. وہ 4, 5, 7, 8 شکلیں لے کر بیٹھ جائیں ہم ایک جگہ بیٹھ کر آل پارٹی کانفرنس میں, آگے بتائیں کیا کیا. نواز شریف نے کہا کہ اب مسلم امہ کو اپنی طاقت استعمال کرنی چاہیے. میری بات سنیں, یہ فلسطین کا معاملہ کب سے چل رہا ہے, کب سے حکومت آ گئی, کب سے ان کی حکومت؟ 2.5 سالوں میں بتا دیں کہ فلسطین کے حوالے سے کیا آواز اٹھائی ہے. یہ چھوڑے اس بات کو, یہ بیوقوف نہیں بننے اس پہ آ جائے نا عدالت پہ. میں پہلے بتا رہا چلو, یہ جو اسرائیل کا اور میری بات سنیں, افغانستان, اسرائیل, اگر عمران خان سے وہ تو کب کے عمران خان کو لے کے آئے ہوتے, یعنی یہ اگر یہ باتیں چھوڑے, نہ عمران خان فلسطین کو آزاد کرا سکتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب کرا سکتے ہیں, یہ تو ایم کو جنت میں سوچے اگر اس طرح. دیکھیں, 2-3 باتیں اسلامی فوبیا کے اوپر, فلسطین کے اوپر, کشمیر کے اوپر, کوئی برا لگے یا اچھا لگے, جو حقائق ہے وہ ہوگی سر. اب آگے آ جائے, اب چھوڑ دیں فلسطین کا پیچھا, اس کی بات جان چھوڑ دیں. ایک بات اور کر دوں, کسی جج کے بارے میں اگر اختلاف ہے نا, کسی جج نے اگر غلط فیصلہ کیا ہے نا, بڑی باتیں ہم نے سنی ججوں کے بارے میں, کسی جج کے بارے میں کچھ کر سکے آج تک؟ بڑی باتیں ہوئی ہیں, یعنی وہ ٹھیک ہے, ریٹورک اچھے ہیں, ریٹورک کرتے رہے. اب میں آپ کے سامنے جسٹس قاضی فائز صاحب کے 15 فیصلے سنا سکتا ہوں, جو ہمیں پہلے دن سے پتا تھے. آپ دیکھیں, اسی پارلیمان نے 8 قانونی ترامیم آج بھی میں نے چیلنج کی ہوئی ہیں, سیکشن 57 میں ان میں آپ کریں گے کیا جب ترمیم ہو جائے گی؟ آپ کو اپنی پارٹی کے اندر لوٹے جنہوں نے مل جانا ہے. دیکھیں, میں بتاؤں, جہاں تک ایم این ایز وغیرہ کا تھا وہ روکا تھا تاکہ پارلیمان کی ترمیم جو ہے نا یہ ہونے سے پہلے اب تو ہوگی. سر جب ہوگی تب دیکھی جائے گی, دور کے ڈول سوانے ہیں, یہ کوئی نہیں. آپ کیا کریں گے, لائرز کیا کریں گے؟ میری بات سنیے گا, اسٹیبلشمنٹ نے اگر فرنٹ لائن پہ آ کر کھیلا تو پھر حالات کچھ اور ہیں. اگر فرنٹ لائن جہاں کھڑی ہے نا اسٹیبلشمنٹ, جہاں کھڑی ہے نا آج وہیں کھڑی رہے, انہیں کہ اپنے زور بازو سے ترمیم کرا کے دکھائیں آپ, پھر دیکھتے ہیں ترمیم کیسی ہوگی. یہ ریکارڈ بھی باتیں ہیں. اور ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو, لائرز کی باقاعدہ اجلاس ہو چکا ہوا ہے, لائرز موومنٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں نا, اب ایک آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. وہ آئینی ترمیم ایسی تھی کہ ہم نے نا بھیڑ بکریوں کی طرح نیشنل اسمبلی کے ممبران کو, سینٹ کو بٹھائی رکھا کہ آ جائے گی, آج ہی پاس کرنی ہے. نہیں ہوئی وہ تو. سر بڑا ضروری پوائنٹ ہے. بتائیں 54 اس میں شکے ہیں, میں نے ساری شکے پڑھی, میں نے تو چونکہ چیلنج کیا ہوا ہے. اب تو تمام ہائی کورٹوں میں چلی گئی ہے کہ وہ شکے پہلے بتائیں قوم کو کہ ہے کیا. 18ویں ترمیم پہلے چیلنج ہو سکتی ہے, پہلے ترمیم ابھی آئی نہیں کورٹ کے. اس کی 3 وجہ سمجھیں. دیکھیں نا, جیسے ابھی آپ نے ایک سوال دیا کہ فیڈرل کورٹ آ جائے گی تو چیلنج نہیں ہو سکتی نا. اب سپریم کورٹ کی جورسڈکشن آپ انہانس تو کر سکتے ہیں, یہ لفظ بڑا واضح ہے, یہ آپ کو فیڈرل لیجسلیٹو. لیکن کرے گا کون طے؟ جب قاضی فائز اگر چیف جسٹس ہوں گے, ترمیم پاس ہو جائے گی, اس کے بعد آپ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس, اور سپریم کورٹ کہے گی نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, اب تو نئی آئینی عدالت بن گئی ہے. دیکھیں نا, کوسچن بڑا واضح ہے کہ یہی ترمیم کو حوالے سے یہ کہا جائے کیا ہمارے پاس ہائی کورٹیں نہیں ہیں, ہمارے پاس سپریم کورٹیں نہیں موجود ہیں, ہم پھر بھی اس معاملے کو کورٹوں میں لے کر جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, لیکن اس سے پہلے تحریک شروع ہو چکی ہے. آپ کے لائر ڈیوائیڈڈ ہیں سر دیکھیے, میری بات سنیں, لائر ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. پی ڈی ایم کی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے سروں پہ چل رہی ہے, جو ان کے گھٹنوں کے ساتھ لٹک کے دوڑتی پھر رہی ہے,
ان کے ساتھ اگر جو آزاد اور خود مختار، ابھی آج میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، حسن پاشا صاحب وائس چیئرمین تھے، انہوں نے کہا نہ کسی ایکسٹینشن، نہ جسٹس قاضی فائزی صاحب، یہ لفظ انہوں نے کہے ہیں. تو لائرز موومنٹ چلائیں گے. نہیں دیکھیں لائرز موومنٹ بھی چلے گی. اور دوسری بات بڑی واضح طور پر آپ کو بتانا چلوں، آئین ہے ایک لیونگ ڈاکومنٹ. یعنی یہاں میں نا آج بیٹھے دیکھ رہا تھا میثاق جمہوریت، اس میں لکھا ہے کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ ہونے نہیں دینی. تو کون ہونے دے رہا ہے؟ ابھی کیا ہوا؟ ابھی کیا ہوا؟ ابھی کیا ہوا؟ بتائیں ان کو. ابھی کیا؟ مجھے پتہ ہے، نہیں مجھے پتہ ہے. تو سینٹ میں کس نے توڑی وہ؟ اچھا اور بڑی زبردست بات ایک بریک کے لیے جانا نہیں، صرف ایک بات ختم کر دوں. سینٹ میں کس نے توڑی وہ؟ 18ویں ماضی میں نہیں بات کرتے. نہیں کیوں نہیں کرنی؟ 18ویں ابھی ہارس ٹریڈنگ انہوں نے بات کی. میں ختم کر لوں بعد میں. 18ویں ترمیم میں اتنی بڑی تعداد تھی، 9 مہینے لگائے بیٹھے ہوئے. کیا اس وقت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ رد کر دی گئی؟ بناتے اس وقت آپ نہیں بنائی. اب بنا رہے ہیں آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات یہ 18ویں آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا ہاں جائے. یہ اصل بات یہ ہے. اور یہ مرزا سلنگی بتائیں گے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں. بھائی سیدھی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی رہے. میری ایک کون ایسا ہے جو کھلاڑی نہیں ہے؟ دیکھیں میں جو عمران خان صاحب اس کے سر پہ آئے تھے. اس وقت شہباز شریف صاحب کہہ لیں آپ 85 سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ کے سب سے جو کھلاڑی ہیں کو جاری رہنے دے. آپ خود آئے تھے. پھر اس ملک کا جو تھوڑا بندہ جیل ہی چاہے اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی، تھوڑا بندہ باہر ہے اے جیل ہی چاہے اسٹیبلشمنٹ چنگی ہو گئی. گل سنو، ایک گل بڑی واضح ہے کمران بھائی، ایک بڑی واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس حد تک ہونے چلی گئی ہے نا، یہ ملک سے چنگا نہیں. اسے زیادہ لگتا پھر دور نہیں دیکھا.